اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها زل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے اس وقت کہ جب لوگ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ قرآن ہی اس کو بیان کر رہا ہے۔ میں کچھ 2-3 آیتیں، صرف 2-3 پوری پڑھ کر اس کا پورا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں سے آدھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے آدھی سنی ہیں، زیادہ تر اکثر پوری آیت میں پڑھتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے۔ ادھر کچھ دن سے کافی کتابوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو بہت کچھ پرانا جو کچھ تھا علم اسے لگا کہ یہ بیکار ہی تھا، بہت کم تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ یہ کچھ اور بھی آگے تک معاملہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سوال بھی اور جواب بھی قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو روزے کی آیت ہیں انہی کے درمیان یہ آیت آئی ہے۔ تو اس میں فرماتا ہے اللہ کہ اے میرے رسول، اگر میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں، سوال کریں میرے بارے میں، تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں۔ سوال کا آپ انداز سمجھ گئے سوال کیا تھا۔ اور جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور مجھے پر ایمان و اعتقاد رکھیں کہ شاید اسی طرح سیدھے راستے پر آ جائیں، راہ راست پر آ جائیں، صراط مستقیم پر آ جائیں۔ لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا کہ اگر خدا دور ہو تو اسے پکاریں،
اور قریب ہو تو اس سے راز و نیاز کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ میں قریب ہوں بندوں سے، اور وہ جب مجھے پکارتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں تو میں سنتا ہوں اور انہیں کے پاس ہوں، کوئی زیادہ دور نہیں ہوں۔ اس آیہ کریمہ کو پورا پڑھنا ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی پورا پڑھنا ہے، تاکہ وہ اسی سمجھ میں آئے کہ معاملہ ہے کیا۔ دوسری آیہ کریمہ جو سورہ غافر کی 40 نمبر کی آیت، وہ 60 نمبر کی آیت ہے، سورہ کا نمبر غافر کا 40 ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ پوری آیہ کریمہ۔ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میرے عبادت سے اکڑتے ہیں، میری عبادت سے اکڑتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ پوری آیہ کریمہ اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔ دعا، اب تھوڑا سا تفسیر۔ دعا خود بھی ایک عبادت ہے۔ لوگ دعا کو طرح طرح کی تعبیرات کرتے ہیں، لیکن جو شریعت نے اور روایات سے کے اندر دعا کی تعبیر ہے اور دعا کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ دعا خود ایک عبادت ہے، جس کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے۔ جیسے عبادت کے قبول کروانے کے لیے یا قبول ہونے کے لیے، نماز کے قبول ہونے کے لیے، روزے کے قبول ہونے کے لیے، حج کے قبول ساری عبادات، فہرست بھی مرتب کرنا مشکل ہے عبادات کی، تو اس کو قبول ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ خلوص نیت ہے، صرف اللہ کے لیے ہم اسے انجام دے رہے ہوں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ جمعے میں آ رہے ہیں تو لوگ وہاں سے یہاں تک دیکھیں، اور کوشش کریں، خواہش کریں اس بات کی کہ لوگ مل جائیں اور پوچھیں کہاں جائیں، تو کہیں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کی حیثیت سے ٹھیک ہے، تبلیغ کے نظریے سے کہ اسے تشویق ہو کہ بھئی یہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے تو میں بھی جمعہ پڑھنے جاؤں، لیکن اگر کوئی یہی کر کے نہیں 10-20 لوگ مجھے دیکھیں کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ خلوص نہیں ہے۔ ایسی اور دوسری چیزیں ساری عبادات، تو دعا بھی چونکہ ایک عبادت ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی خلوص نیت ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم جب دعا کریں تو خلوص ہو اس کے اندر۔ اب میں اس کی کیا تشریح کروں؟ بہرحال، اور اس سے استکبار کرنا یعنی غرور کرنا کہ میں دعا ہی نہیں کروں گا، میں تو ٹھیک ہے دعا ہی نہیں کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں ایسے۔ انسان کے لیے یعنی غرور کرنا دعا نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے جہنم اور ذلت دونوں کا سبب ہے۔ دعا نہ کرنے والا، بارگاہ معبود میں سوال نہ کرنے والا، اسے استکبار ہے، تکبر ہے، تو لہذا دونوں صورتوں میں وہ جہنم اور ذلت دونوں اس کے لیے، اس لیے کہ وہ اپنے اوپر اعتبار کرتا ہے اور رب العالمین کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، جبکہ حکم اسلام یہی ہے کہ عمل کرتے جاؤ اور کامیابی یا قبولیت کے لیے دعا بھی کرتے جاؤ۔ عمل بھی کرو، عبادت ہے تو اس کے قبول ہونے کے لیے دعا کرو کہ پالنے والے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور اگر کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی کہ یہ پوری ہو جائے۔ عمل اگر ہم کر رہے ہیں کوئی ایسا جس کے لیے ہمیں کچھ ملنے والا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ پالنے والے پورا ہو جائے، کہ دونوں ایک دوسرے کا تتمہ ہیں اور کوئی کسی کا بدل نہیں ہے، کہ آپ عمل کریں اور دعا نہ کریں، دعا کریں اور عمل نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دعا کریں اور عمل نہ کریں، عمل کریں اور دعا نہ کریں، تو یہ بدل نہیں ہے ایک دوسرے کا، بلکہ عمل ہو تو دعا بھی ہو اور دعا ہو تو عمل بھی ہو۔ اسی لیے دعا کے لیے بعض روایت میں ہے کہ دعا کرو تو عمل بھی کرو، پالنے والے مجھے رزق دے، یہ دعا ہوئی نا، تو کمانے کے لیے جائے بھی، گھر سے نکلے بھی، روزی کی تلاش بھی کرے، محنت بھی کرے، یہ بھی تو کرے۔ وہ کوفے کی مسجد میں بیٹھ نہ جائے
اور اپنے کو رجال الحق کہلوائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رزق کی دعا کرے تو اس کے لیے کوشش بھی کرے، نکلے بھی، صحیح بھی کرے، تو ظاہر سی بات ہے عمل کرے گا، ادھر دعا ہے، تو جب نکلے گا تو اللہ اس کے لیے روزی کے اسباب فراہم کر دے گا۔ بندگان خدا، روایات میں دعا کو سنیے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کئی کتابوں میں، آج صبح 2-3 کتابوں میں نے دیکھا اس کو، الگ الگ تعبیر کی ہے لوگوں نے، مگر بات وہی ہے۔ روایات میں دعا کو تلاوت قرآن اور سنتی نمازوں سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ دعا خلوص نیت رہنا چاہیے اس ذہن میں کہ دعا دلیل معرفت اور اعتراف عاجزی ہے۔ جب ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو الگ بات ہے، اور دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں معرفت ہے اس بات کی کہ جو دعا کر رہے ہیں ہمارا خدا قادر و توانا ہے، وہ اس کو ضرور قبول کرے گا اور وہ چیز ہمارے لیے ضرور مہیا کر دے گا۔ اور عاجزی بھی ہے کہ ہم اتنے عاجز ہیں کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کی مدد، نصرت اور اس کی عنایت شامل حال نہ ہو، اور اس کا مقصد خدا پر مکمل اعتماد و اعتبار ہے دعا کا، کہ ہم اللہ ہی پہ اعتبار کرتے ہیں، اسی پہ اعتماد کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ یہی تو ہے کہ اسی پہ اعتبار ہے، اسی پہ اعتماد ہے، وہی کارساز ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی کارساز، سب کچھ اسی کا۔ لہذا ہمیں دعا کرتے ہو، دعا اور یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پوری آیت سورہ قاف کی آیت 60ویں نمبر کی 16 نمبر کی آیت ہے، سورہ قاف کی 16 نمبر کی آیت ہے، 50واں سورہ ہے سورہ قاف قرآن مجید۔ اب پوری آیت میں نے پڑھی، ابھی تک آپ یہی پڑھتے تھے، سنتے تھے، زیادہ تر یہی سنتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن اس سے پہلے والا آیت میں وصل تو ہے مگر آیت الگ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا بے شک اسی نے پیدا کیا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے اس کے یہاں پیدا کرتا ہے، اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ نفس میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اللہ آگاہ ہے اور اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں رگے جہاں سے زیادہ اس کی رگے گردن سے زیادہ اس سے قریب ہوں، یہ شہرک جو ہے اس سے زیادہ قریب ہوں۔ رگے گردن انسان کا قریب ترین عضو ہے یہ، اور اس سے قوام حیات بھی ہے۔ حیات جو قائم ہے وہ رگے جہاں کی وجہ سے ہے۔ یہ کٹ جائے، پتنگ کی ڈور سے کٹ جاتی تو بچتا نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں نا وہ پتنگ مانجھا، یہ چھری سے کٹ جائے، شہرک کٹ جائے تو انسان کا بچنا، ساری زندگی وجود کا انسانی دار و مدار اسی شہرک پہ ہے، اسی سے سانس جاتا ہے، اسی سے کھانا جاتا ہے، اسی سے دوسری اس کے برابر جو رگے ہیں اور ان سے کام لیتا ہے اللہ اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، مگر شہرک جو ہے سانس یہ اسی سے ہے، شہرک سے انسان۔ خدا نے اپنے کو اس سے بھی زیادہ قریب تر بتایا ہے،
یہ شہرک بظاہر ہے کہ اس پہ انسان کی حیات کا دار و مدار ہے، مگر اس سے بھی زیادہ قریب بتایا ہے اللہ نے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اللہ سے، اس لیے کہ اللہ سے کوئی بات، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ قریب ہوں انسان کے، انسان سے رگے جاں کی جیسے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ اس نے بتایا ہے کہ مجھے ایک ایک سانس کی خبر ہے، ایک ایک سانس ہی تو لیتا آدمی، ایک ایک سانس کی خبر ہے۔ انسان کی زندگی سانسوں پہ ہے۔ سانس، بعض لوگوں نے کہا کہ سانس ہی ہیں جن کی تعداد معین کی گئی ہے، وہ اتنی سانس لے گا انسان۔ کبھی کبھی تیز دوڑنے کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لیتا ہے، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ بہت کم آہستہ سانس لیتا ہے۔ تو سانسوں پہ ہے، وجوہات ہو جاتے ہیں، زیادہ سانس لے لیے، زیادہ تنفس کا مریض ہو گیا ہے تو کھینچ رہا ہے دھوکنی، تو اس میں جلدی جلدی سانس لے رہا ہے۔ اور اگر کوئی اطمینان سے ہے اور کوئی اس کو معاملہ نہیں ہے، پھیپھڑے اس کے بالکل سب صحیح ہیں، سانس صحیح سے لے رہا ہے، تو اس کے سانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کو ہر ایک ایک سانس کی خبر انسان کی ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے اب کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے نفس کے اندر۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ رگے جہاں سے قریب ہے، ہر سانس کی اس سے خبر ہے، اور اسی نے بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا نفس اسے کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے یہاں۔ یہ ہے اللہ کا قریب ہونا۔ اب اللہ کا قریب ہونا اس معنی میں لیجئے کہ فرشتے تو دور بیٹھے ہوئے ہیں کاندھے پہ، اس سے قریب تو اللہ ہے ہمارا حساب کرنے والا۔ انہی آیات میں فرشتوں کا بھی تذکرہ آیا ہے بعد میں، لیکن اللہ تو بالکل وہاں رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قریب ہے، لہذا اس سے بہتر کون محاسب ہوگا ہم لوگوں کا۔ تو اس پہلے خطبے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اس منزل پہ لائیں کہ ہم اپنے ایک ایک سانس آنے اور جانے میں شمار کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ اس کو شمار کر رہا ہے، اور وہ ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا ہم سے نزدیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو یہ سمجھ لے گا کہ اللہ اتنا قریب اور نزدیک ہے، وہ پھر سانس بھی نہیں لے گا بغیر اس کی مرضی کے اوپر نظر کیے ہوئے، اور اعمال تو دور کی چیزیں ہیں، سانس بھی نہیں لے گا بغیر اس کی مرضی پر نظر کیے ہوئے۔ بندگان خدا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دعا کریں اور خلوص نیت سے دعا کریں، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، پالنے والے تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس سے مانگ سکیں یا کوئی ہمیں دے سکے، یا تیری مرضی کے بغیر کوئی اور ہمیں دے سکے، جب تک تیری مرضی نہ ہو۔ تو پالنے والے، جب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں وسیلے سے محمد و آل محمد کے، کہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم مومنین کی خطاؤں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، اور ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے اور اپنے بندوں میں شمار کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا کرم وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا اله الا هو لطوف العباد بجوده
والعواد والمذنبین بعلمہ ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثه رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین إلی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم وعلیاء ومعدن الرحمہ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ کی نصیحت کرتا ہوں، گناہوں سے توبہ کی جائے اور دعا کی جائے پالنے والے ہمیں توبہ کی توفیق دے تاکہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں، بخشوا لیں گناہوں۔ بڑی بڑی عجیب و غریب روایات ہیں جنہیں برسر عام پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آپ میں تحمل نہیں ہے انہیں برداشت کرنے کا، اس لیے کہ آپ اس کے اندر کی بات نہیں سمجھ پائیں گے، مگر اسے لے کے پھریں گے کہ دیکھیے یہ انہوں نے پڑھ دیا اور یہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن توبہ کرنے والے اگر ہیں صدق دل سے اور اللہ توبۃ النصوح، تو پھر ان کی توبہ بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں انہوں نے تب بھی معاف ہو جائے، اس لیے کہ اللہ اور توبہ کرنے والے کی نیت کو اللہ جانتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اتنا قریب ہے، وسوسوں کو بھی جانتا ہے اور سانس سے لینے کو بھی جانتا ہے، اور تب اس کو معلوم ہے، لہذا وہ نیت توبہ کرنے والے کی نیت کو بھی جانتا ہے کہ آج توبہ کر رہا ہے آئندہ کرے گا کہ گناہ کے نہیں کرے گا، سب معلوم ہے اس کو، وہ سب جانتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ دعا کی بات چل رہی تھی، کبھی دعا قبول ہوتی ہے جلدی اور کبھی نہیں ہوتی، کبھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی گناہ دعا قبول نہیں ہونے دیتے، بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں گناہ، کبھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے، وہ دعا قبول کرنے میں اسے پورا وہ تو دیتا ہے، مگر دعا قبول کرنے میں تھوڑی ہو جاتی ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا باعث قربت ہے، کبھی دعا قبولیت درگاہ ہونے میں اس لیے تاخیر ہوتی ہے کہ دعا بزرگ ترین عبادت ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں، دعا بزرگ ترین عبادت، دیکھیے وہی مفہوم آ گیا یہاں، بزرگ ترین عبادت ہے۔ یہ گناہ کبیرہ میں شہید دست غیب نے لکھا ہے اس بات کو، اور وہ علامہ جوادی کے ترجمے سے میں نے قرآن کے اس بات کو کہا، انہوں نے لکھا ہے وہاں۔ قبولیت دعا کہ دعا بزرگ ترین عبادت ہے اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنا رحمت خداوندی سے قریب تر ہونے کا سبب بنتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے خیر و خوبی کی توفیق دے، اس کی دعا کے قبول ہونے میں تاخیر کرتا ہے، خیر و خوبی کی توفیق۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے صحیح و مستند حدیث روایت کی ہے۔ صحیح کیا ہے، مستند اور حدیث کے بہت سے اقسام ہیں، کسی دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم آبادیوں اور صحراؤں میں اس لیے پھرتے تھے کہ مخلوقات خدا سے عبرت حاصل کریں۔ جناب ابراہیم وادیوں میں بستیوں میں ٹہلتے تھے، سیر کرتے تھے، گھومتے تھے، اس لیے کہ وہ عبرت حاصل کریں مخلوق خدا سے۔ انہوں نے ایک دن کسی میدان میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے بالوں سے بنا ہوا لباس پہن رکھا ہے اور فضا میں اس کی آواز گونج رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس حالت سے تعجب ہوا، اس شخص کے نزدیک جا کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مجھے تمہاری یہ روش پسند آئی، چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ دوستی کروں، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے تاکہ جب چاہوں تم سے ملاقات کر سکوں۔ اس نے کہا، جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں سے تم عبور نہیں کر سکتے، یعنی پار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا، میرا گھر جو ہے پانی کے اس پار ہے اور میں پانی کے اوپر چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ خدا جس نے تم کو پانی کے اوپر چلنے کی قدرت دی ہے
وہی خدا میرے لیے پانی کو مسخر بھی کر سکتا ہے، یعنی میرے قبضے میں دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی چل سکتا ہوں، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ اٹھو ہم دونوں ایک ساتھ چلیں اور آج رات تمہارے گھر ٹھہریں گے۔ جب دریا کے نزدیک پہنچے تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر دریا کو پار کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی بسم اللہ پڑھ کر دریا عبور کر لیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھا۔ یہ بھی اس شخص کو حیرت ہوئی۔ اس کے بعد دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہے؟ عابد نے کہا وہ دن سخت ترین ہوگا جب خدا اپنے بندوں کو اعمال کی جزا دے گا، یعنی قیامت کا دن، روز جزا۔ حضرت ابراہیم نے کہا آؤ دونوں مل کر خدا سے دعا کریں، خدا ہم کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسری روایت دونوں نے مل کر مومنین گناہ گاران کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا کہ آؤ گناہ گار مومنین کے لیے دعا کریں۔ عابد نے کہا میں دعا نہیں کروں گا، کیونکہ میں 30 سال سے دعا کر رہا ہوں، پوری نہیں ہوئی، تو دوسری حاجت کی گنجائش کہاں، اس لیے مطالبہ ہی نہیں کروں گا۔ 30 سال ہو گئے ہیں، ایک دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی ہے، تو دوسری گنجائش کہاں ہے؟ اب سنیے، حضرت ابراہیم نے کہا اے عابد، جب بھی اللہ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا کو روک لیتا ہے تاکہ وہ بندہ اپنے معبود سے بار بار راز و نیاز کرے اور طلب کرے، اور جب اللہ کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کی دعا فوراً مستجاب ہو جاتی ہے یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ دعا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عابد سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا حاجت تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ 30 برس سے تم کر رہے ہو۔ عرض کی ایک دن اسی جگہ جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کے حسن و جمال سے چہرہ نورانی تھا اور چمک رہا تھا۔ وہ گائے بھیڑ اور بکریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سب کس کے جانور ہیں؟ جواب دیا سب میری ملکیت ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خلیل خدا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہوں۔ اس وقت سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ خدا اپنے دوست ابراہیم کی زیارت کروا دے۔ خلیل کہا تھا نا، خلیل کا مطلب دوست کے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا میں خلیل خدا یعنی اللہ کے دوست کا بیٹا اسماعیل ہوں، کہا اسی وقت سے دعا کر رہا ہوں کہ پالنے والے اپنے دوست سے ملوا دے، جو تیرا دوست ہے اس سے مجھے ملوا دے اور اسے پہچانوا دے۔ یہ بات ہے، نہ خالی ملوا دے بلکہ اس کی معرفت کرا دے، اسے پہچانوا دے کہ یہ تیرا دوست ہے۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں پالنے والے بہت دن سے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور اس میں جوڑ دیجئے یہ بھی کہ اور اسے پہچانوا دے، اس دنیا کو، اس کائنات کو۔ ہماری دعا بھی طویل ہوتی جا رہی ہے پالنے والے، شاید تو ہماری دعاؤں سے لطف لے رہا ہے اور تاخیر کر رہا ہے ظہور میں، لیکن وہ تیرے علم ہے۔ لیکن ہماری دعا بھی ہے کہ اپنے دوست اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کی زیارت کروا دے اور ان کی معرفت ہمیں کروا دے۔ پالنے والے تجھے تیری قدرت و جلال کا واسطہ ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اب تیری دعا قبول ہو گئی، وہ ابراہیم میں ہی ہوں۔ پس عابد خوش ہو گیا، حضرت ابراہیم کو گلے سے لگا لیا، سر آنکھوں ہاتھوں کو چومنے لگا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ پھر مومنین کے لیے کہ حق میں دعا کی جو منع کر رہا تھا وہاں، پھر مومنین گناہ گاروں کے حق میں دعا کی کہ پالنے والے گناہ گار مومنین کو بخش دے۔ تو ظاہر سی بات ہے دعا میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کر دیا، وقت زیادہ نہیں رہتا، لیکن اس میں ایک نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم کی سیرت کیا ہے کہ وہ بستیوں میں، صحراؤں میں مخلوقات خدا سے عبرت حاصل کرنے کے لیے سیر کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، خاص طور سے جناب ابراہیم کے لوگوں کے درمیان جانا،
آپ کو بھی جانا چاہیے اور ہم لوگ کو بھی جانا چاہیے۔ کل شب مغربین کی نماز یعنی مغرب عشاء کی نماز میں نے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں ادا کی باجماعت۔ بجلی بہت جا رہی تھی، اس علاقے میں بجلی بہت جا رہی ہے، بہت شکایتیں مل رہی ہیں۔ جب کبھی دل زیادہ گھبراتا ہے اور کہیں کوئی صورت نظر نہیں آتی اور ہوتا ہے تو درگاہ میں جا کے سکون مل جاتا ہے، اپنے دل کی بات وہاں مولا کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، تھوڑا سہارا مل جاتا ہے اور پھر مضبوط ہو کے پھر کام پہ نکل جاتے ہیں۔ وہاں سے کچھ بچوں کا جو یتیم ہیں ان کا یہ میسیج تھا کہ ہم پاس ہوئے ہیں اچھے نمبروں سے یو پی بورڈ میں، ہائی اسکول اور انٹر میں، ہمیں کوئی مٹھائی کھلانے بھی نہیں آیا۔ تو یہ بھی سوچا کہ بچے کہیں مایوس نہ ہو جائیں، تو پھر تو رستے میں جب پیدل چلا تو لائٹ چلی گئی بھی۔ اب وہاں پانی بھرا ہوا وزیر باغ مغل صاحبہ کے امام باڑے کے سامنے، آپ اس کے علاقے کو جو لوگ جاتے ہیں، اب یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ پیر اگلا کدھر رکھیں، پانی میں جائے گا کہ گڑھے میں جائے گا کہ کپڑے چلو پاک کر لیں گے بعد میں لیکن چوٹ نہ لگ جائے زیادہ۔ خیر وہ اندھیرے میں اٹکل سے اندازے سے وہ کسی اس پہ چڑھ بڑھ کے کسی طرح جب وہاں پہنچے تو اس کے گیٹ کے اندر پانی بھرا جس بستی میں جانا تھا، تو خیر وہ اندھیرا بالکل، خیر وہ موبائل کی لائٹ یا کسی طرح سے وہ دیکھا بھالا، خیر وہاں پہنچے، اندھیرا، وہاں بھی بجلی نہیں، وہاں بھی نہیں، کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کورس کا مسئلہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اس بات کو، پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ خیر چلیے مٹھائی کھلانے تو جائیے نہ جائیے، مگر یتیم اور بچوں کے کورس وورس کا تو انتظام ہو جانا چاہیے۔ 80-85% نمبر وہ لے کے آئیں بچے، آگے کیسے جائیں، ڈگری میں کیسے جائیں، انٹر کر لیا ہے، ہائی اسکول کر لیا ہے، 11ویں 12ویں میں کا مرحلہ ہے، کتاب تو چاہیے ہی، فیس اگر کم بھی ہوگی سرکاری اسکولوں میں تو کتاب تو بہرحال ہمیں گھوم پھر کے کم سے کم 2-4 گھر 40 گھر ادھر ادھر تو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا صورتحال ہے۔ اور ہر طرف بس میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اور نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میری زبان جو ہے وہ اس پہ بس خاموش، اس لیے کہ بات بڑھ نہ جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے لہذا اللہ ہمیں توفیق دے۔ بس دعا ہی کرتا ہوں کہ پالنے والے اس زمانے میں کہ جہاں حق پر چلنا، حق کہنا، حق بات بیان کرنا ایک مشکل امر ہو گیا ہے، تو ہی ہماری مدد فرما، اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ہمارے غربا جو مومنین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں اور ہیں، ان کی تو ہی مدد فرما۔ میں تجھ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ تو ہی مدد فرما، اور لوگوں کو بھیج ان تک مدد لے کر کے، ان تک مدد لے کے پہنچیں، اور وہاں جانے کے بعد ان کی مدد کریں تاکہ کوئی پڑھائی نہ چھوڑ بیٹھے یا کوئی دوسری لائن پہ نہ چلا جائے۔ اتنا سب پیسہ ہونے کے باوجود، کروڑوں اربوں روپیہ ہونے کے باوجود یتیم اور بیوائیں صحیح راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے وہ صحیح راستے پہ ہم لگائیں اور عقل کا استعمال کر کے لگائیں۔ کچھ بھی ہو جائے غریب کو بھٹکنا نہیں ہے، کمزور یتیم اور بیوہ ان کا کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کسی غلط راستے پہ چلے جائیں۔ پالنے والے تو ہماری اس دعا کو بھی قبول فرما لے اور ہمیں توفیق بھی دے دے۔ ہمارے وہ ذمہ داران جو ہیں جن کے ہاتھ کے اندر برکت ہے اور وہ لوگوں کے ذریعے پہنچا، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے۔ پالنے والے حالات اور دنیا کا ماحول دیکھتے ہوئے آج 1 مئی ہے، مزدوروں کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے سچا اچھا مزدور کوئی اور نہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مزدور کو کتنی بھی مزدوری دے دو مگر پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ پسینہ بہاتا ہے، ایسے جگہ کام کرتا ہے جہاں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے دھوپ میں، کیسی گرمی تھی پیچھے، مگر مزدور کام کر رہے تھے اور ہم سائے میں تھے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا ہو گیا، لیکن بہرحال سختی اور گرمی اور سختی اور آسانی تو ہوتی رہتی ہے موسموں کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے ہو۔ کوئی 40 سال یعنی 38 سال پہلے میں ہردوئی کی طرف سے آ رہا تھا تو ادھر ٹھاکر گنج میں نے ایک مجمع دیکھا بس میں سے،
اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا شہر میں کیسے مزدور ملتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا. وہ اپنے گاؤں کی بات تھی کہ وہ آج آ جاتے تھے وہاں اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مزدور ہیں کون ہے, کام کیا اور چلے گئے. لیکن میں نے جب مجمع دیکھا غربا, اب بالکل ایسی طرح سے کہ کوئی 100-150 آدمی ہوں گے وہ, تو میں سوچتا رہا کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں, کیوں کھڑے ہوئے ہیں, کیوں کھڑے ہوں گے. مدرسے پہنچ گیا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا, میں سوچتا ہی رہا کہ یہ کون ہے. لیکن ایک دن جب نخاس کی طرف سے گزرا تو پھر ویسی بھیڑ چوراہے پہ دیکھی میں نے کھڑی ہوئی, تب سمجھ میں آیا کہ یہ مزدور ہیں. کس بیچارے حالت سے کھڑے رہتے ہیں اور کیسے انہیں لے جاتے ہیں, اور کتنے کو تو بیچاروں کو کام ہی نہیں ملتا, ایسے ہی چلے جاتے ہیں. اگر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے اور دکھائے ہوئے راستے پر یہ دنیا چلتی تو مزدوروں کی یہ حالت نہ ہوتی. مزدور بھی عزت کے ساتھ آتا اور عزت کے ساتھ مزدوری کرتا اور عزت کے ساتھ چلا جاتا. خالی اسی کے یہاں آتا جس کے یہاں مزدوری ہے, ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں نہ پڑتا وہ مزدور. لہٰذا جہاں مزدوروں کا دن مناؤ وہاں ٹھیکیداروں کے انمولن کا بھی دن منانا چاہیے. انمولن سمجھتے ہیں نا, ختم ہونا. یہ ٹھیکیداری پرتھا ختم ہونی چاہیے, اس لیے کہ مزدوروں کا خون چوس رہی ہے. کوئی ٹھیکیدار صاحب ناراض نہ ہو جائیں, ان کو مشورہ یہ ہے کہ مولا کی سیرت پہ عمل کریں, پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دے مزدور کی. لہذا اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور حالات بھی فراہم کر دے, اور ہمارے اوپر رحم فرما, مظلوموں پر رحم فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما, ظالم حکومتوں کو نیست و نابود فرما. پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ان کے سائے کو ہمارے سر پر برقرار فرما, اور ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق کرامت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی سید نساء العالمین وحضرت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.